حدیث نمبر 506۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 70 اہل صفا کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس اوپر نیچے کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا، کسی کے پاس ازار تہبند وغیرہ تھا، یا کسی کے پاس صرف اوپر لینے والی چادر جس سے وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے، وہ کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتی اور کسی کے ٹخنوں تک، بس وہ اسے اپنے ہاتھ سے سمیٹ کر رکھتا کہ کہیں اس کے پردے والی جگہ ننگی نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 507۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے درخت کی پتلی چھال بھری ہوئی تھی۔ بخاری۔ فوائد۔ ان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ معاشرت کا جو نمونہ ملتا ہے وہ آج کل کی پرتکلف معاشرت سے کس قدر مختلف ہے، جسے مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے۔ کاش مسلمان اپنی پیغمبر کی سادگی کو اختیار کرے۔ حدیث نمبر 508۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر واپس جانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے بھائی، میرے بھائی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ان کی عیادت کے لیے تیار ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہم کچھ اوپر دست تھے، ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے، ٹوپیاں تھی نہ قمیضیں۔ اس پتھریلی زمین میں ہم پیدل چل رہے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے، پس ان کے گھر والے ان کے پاس سے پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ ان کے قریب ہو گئے۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ۔ اس حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جو کیفیت بیان کی ہے، اس کی مناسبت باب سے واضح ہے کہ ان میں کس قدر غربت اور سادگی تھی۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی کہا، جس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ دینی اخوت کا بھی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ۔ جگہ تنگ ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ مزاج پرسی کے لیے آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دے تاکہ وہ مریض کے پاس چند لمحات بیٹھ کر مریض کی عیادت کر لے۔ حدیث نمبر 509۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں میرے ہم عصر ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تبع تابعین۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم الذین یلونہم 2 مرتبہ فرمایا تھا یا 3 مرتبہ۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اور وہ خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، نذریں مانیں گے اور انہیں پورا نہیں کریں گے، اور ان میں دنیاوی لذتوں میں رغبت کی وجہ سے موٹاپا ظاہر ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اس میں 3 زمانوں کو خیر القرون سب سے بہتر زمانے بتفاوت درجات کہا گیا ہے۔ ایک عہد رسالت یا عہد صحابہ، دوسرا عہد تابعین، تیسرا عہد تبع تابعین جو 220 ہجری تک رہا۔ اس میں بحیثیت مجموعی خیر اور دین کا غلبہ رہا، بدعت کا ظہور نہیں ہوا اور لوگوں میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ قوی اور توانا رہا۔ اس کے بعد بتدریج ان تمام چیزوں میں کمی آتی گئی حتیٰ کہ ہر آنے والا دور اپنے پہلے دور سے بدتر واقع ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں اب عمل و کردار کی کوتاہیوں نے جس طرح مسلمانوں کی امتیازی حیثیت کو ختم کر دیا اور بدعات کی کثرت اور فقہی موشگافیوں نے اسلام کی روئی آبدار کو مسخ کر
دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اب مسلمانوں کی اکثریت میں مسلمانہ اخلاق و کردار ہے اور نہ وہ عقائد جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 510 حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روکے گا تو تیرے لیے برا ہوگا، اور برابر سرابر بقدر کفاف مال پر تو ملامت کے لائق نہیں ہوگا، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کے اخراجات زندگی کا ذمہ دار تو ہے۔ ترمذی حسن صحیح۔ فوائد: اس میں جہاں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت اور حاجت کے مطابق مال رکھنے کی اجازت بلکہ تاکید اور حکم ہے، وہاں دوسری طرف ضرورت سے زائد مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا استحباب ہے، اور مال کے روکے رکھنے کو انسان کے حق میں برا قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ صحیح نہیں۔ دنیا میں دولت کے ارتکاز جمع کرنے سے گردش دولت رک جاتی ہے، جس سے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آخرت میں تو اس بخل کا انجام بدواضح ہی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سالانہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مزید خرچ کرنا ضروری نہیں، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی اگر کسی کے پاس دولت موجود رہے اور اہل حاجت بھی اس کے علم میں ہو تو ان پر خرچ کرنا اس کے لیے مستحب ہی نہیں، ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان فی المال للحق سوی الزکوٰۃ۔ ترمذی کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ۔ شیخ البانی نے اسے ضعیف ترمذی میں نقل کیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دیگر نصوص شریعت سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے، اس لیے ضعف سند کے باوجود اس سے استدلال صحیح ہے۔ علاوہ ازیں یہ روایت ابن ماجہ میں لیس کے ساتھ آئی ہے، یعنی لیس فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، لیکن محققین حدیث نے اسے ناقلین کی غلطی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح الفاظ لیس کے بغیر ہی ہے۔ ملاحظہ ہو فقہ الزکوٰۃ جلد دوم۔ حدیث نمبر 511 حضرت عبید اللہ بن محسن انصاری خطامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو، جسمانی لحاظ سے تندرست ہو، اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا اپنی تمام تر ساز و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی۔ ترمذی حسن۔ سربہ سین کے زیر کے ساتھ اس کے معنی جان یا قوم کے ہے۔ فوائد: امن اور صحت کے ساتھ ایک دن کی خوراک فی الواقع بہت بڑی نعمت ہے، گویا اسے ایسی آسودگی حاصل ہو گئی جیسے کسی کو ساری دنیا مل جانے پر ہو سکتی ہے، اور اگر امن یا صحت نہ ہو تو دنیا بھر کے خزانے بھی انسان کے لیے بیکار ہے، کیونکہ دولت کے انبار انسان کو امن فراہم کر سکتے ہیں، نہ صحت و توانائی سے ہمکنار۔ اس میں بالواسطہ یہ نصیحت بھی ہے کہ انسان کو دولت کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ صبر و قناعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اسی میں امن و سکون اور راحت و آسائش ہے، ورنہ اس سراب کے تعاقب میں وہ سب کچھ گنوا لے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 512 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور اسے برابر سرابر روزی حاصل ہوئی، اور اللہ اسے اپنے دیے ہوئے پر قانع بنا دے۔ مسلم۔ فوائد:
کامیابی آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے شاد کام ہونا ہے، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر بدقسمتی سے انسان کا دامن دولت اسلام سے خالی ہے تو دنیا بھر کے خزانے بھی اسے اخروی کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتے، بلکہ دنیا سے آنکھیں موند لینے کے بعد عذاب الہی کے شکنجے میں کس دیا اور جہنم کے بیڑیوں میں اسے جکڑ دیا جائے گا، اور یوں یہ ناکام ترین انسان ہوگا۔ اسی طرح بقدر کفاف روز مرہ ضرورت کے مطابق روزی کے ساتھ قناعت و استغنا کا مل جانا بھی امن و سکون کی ضمانت ہے، ورنہ دنیا کے حرص اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی خواہش اور کوشش انسان کے سکون کو چھین لیتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تونگری زیادہ ساز و سامان کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل تونگری نفس کی تونگری ہے۔ یہ حدیث آگے رقم 522 میں آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 513، حضرت ابو محمد فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی ہدایت دے دی گئی اور جس کی گزران بقدر کفاف ہو اور قناعت کی توفیق سے بہرور ہو۔ ترمذی حسن صحیح۔ فوائد: طوبیٰ جنت کا نام بھی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے، اور طوبیٰ کے معنی مبارکبادی اور خوشخبری کے بھی ہے۔ مفہوم اس کا بھی وہی ہے جو گزشتہ حدیث کا بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 514، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں متواتر بھوکے گزار دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی رات کا کھانا میسر نہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر روٹی جو کی روٹی ہوتی۔ ترمذی حسن صحیح۔ فوائد: اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی زہد کا بیان اور فقر و تنگ و دستی کا تذکرہ ہے۔ حدیث نمبر 515، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بعض لوگ بھوک کی شدت سے گر پڑتے، اور یہ اصحاب صفہ تھے، حتیٰ کہ دیہاتی لوگ کہتے کہ یہ دیوانے ہیں۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے تو فرماتے، اگر تمہیں اس اجر کا علم ہو جائے جو تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے تو تم اس بات کو پسند کرو کہ تم اس سے بھی زیادہ حاجت اور فاقے میں مبتلا ہو۔ ترمذی حدیث صحیح ہے۔ خصاصہ فاقے اور شدید بھوک کو کہتے ہیں۔ فوائد: اس میں علم دین حاصل کرنے والے طلباء کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ انہیں ایسے مدارس تلاش نہیں کرنے چاہیے جہاں دنیاوی سہولتوں کی فراوانی اور وظائف وغیرہ کی ارزانی ہو، بلکہ ایسے مدارس میں تعلیم کے لیے جانا چاہیے جہاں تعلیمی اور تربیتی معیار اچھا ہو، چاہے کھانے پینے کی سہولتوں کی کمی ہو۔ علاوہ ازیں طلباء علوم دینیہ کے لیے اس میں ایک دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ تنگی اور فقر و فاقہ سے وقت گزار لینا اچھا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے گریز کیا جائے، جیسے اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم نے کردار پیش کیا۔ زمانہ طالب علمی کی خودداری ساری عمر کے لیے انسان کو خوددار اور صابر و قانع بنا دیتی، اور اس عمر اور دور میں مانگنے کی عادت عمر بھر انسان کو مانگنے کی ذلت سے دوچار رکھتی ہے۔ علماء کا وقار صبر، قناعت اور استغنا میں ہے، نہ کہ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنے اور ان کے سامنے دست سوال پھیلانے میں۔ حدیث نمبر 516، حضرت ابو کریمہ مقداد بن معد کرب
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہے جو اس کی پشت کو سیدھا رکھے، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ اپنے کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے ہو۔ ترمذی حسن صحیح۔ اکولات لقمے۔ فوائد: اس میں بسیار خوری اور زیادہ شکم پری سے روکا گیا ہے اور یقیناً کم خوری صحت کے لیے مفید ہے۔ تمام حکماء بھی اس امر پر متفق ہیں۔ حدیث نمبر 517۔ حضرت ابو امامہ ایاز بن ثعلبہ انصاری حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے؟ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کا ترک ہے۔ ابو داؤد۔ البزازہ با اور دو زالوں کے ساتھ۔ اس کے معنی ہے انسان کی ظاہری حالت کا اچھا نہ ہونا اور عمدہ قیمتی پوشاک سے اجتناب کرنا، اور تکحل قاف اور ہا کے ساتھ ہے۔ اہل لغت کے نزدیک متکحل وہ شخص ہے جس کی جلد روکھی سوکھی کھانے اور عیش و راحت کی زندگی سے گریز کی وجہ سے جھریوں والی اور خشک ہو جائے۔ فوائد: اس میں عمدہ قیمتی لباس کے مقابلے میں سادہ لباس کی اور مرغوب لذیذ اور انواع و اقسام کی خوراک کے مقابلے میں روکھی سوکھی اور سادہ خوراک کی ترغیب ہے، کیونکہ انسان جتنا تکلفات دنیا سے اجتناب کرے گا اتنا ہی وہ آخرت کی تیاری پر متوجہ رہے گا، اور جس حساب سے وہ دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں میں الجھے گا آخرت کا دھیان کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ خیال رہے کہ سادگی کا مطلب صفائی سے گریز نہیں ہے، کیونکہ صفائی تو خود مطلوب اور نصف ایمان ہے۔ پاکیزگی اور صفائی سے ایک مومن کس طرح صرف نظر کر سکتا ہے؟ سادگی سے مراد تکلف و تصنع سے دامن بچانا ہے۔ حدیث نمبر 518۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر فرمایا۔ مقصد ہمارے بھیجنے کا یہ تھا کہ ہم قریش کے ایک قافلے کا تعاقب کریں اور زاد راہ کے طور پر کھجور کا ایک تھیلا ہمیں دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور میسر نہیں آیا، ورنہ آپ سب ہمیں ضرور دیتے۔ پس حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں ایک ایک کھجور دیتے۔ ان سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس سے کیسے گزارا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہم اسے اس طرح چوستے جیسے بچہ چوستا ہے، پھر اس پر ہم پانی پی لیتے، پس یہ ہمیں پورے دن رات تک کافی ہو جاتا، یعنی ایک کھجور اور پانی ایک دن اور رات کی خوراک ہوتی، اور ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے، پھر انہیں پانی میں تر کرتے اور کھا لیتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم سمندر کے ساحل پر چلے تو ہمارے سامنے ساحل سمندر پر ریت کے بڑے ٹیلے کی طرح ایک چیز بلند ہوئی۔ ہم اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک بڑا جانور ہے جسے عنبر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ مردار ہے، اس لیے ہمارے لیے بیکار ہے۔ پھر فرمایا، نہیں، بلکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور تم اضطرار کی حالت میں ہو، اس لیے کھاؤ۔ پس ایک مہینہ ہم نے اسی کے گوشت پر گزارا کیا اور ہم 300 افراد تھے، یہاں تک کہ ہم فربہ ہو گئے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے گڑھے سے تیل کے گڑھے کے گھڑے نکالتے اور اس سے بیل کی مثل یا بیل کے بقدر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے
ہم میں سے 13 آدمی لیے اور انہیں اس کی آنکھ کے گھڑے میں بٹھا دیا اور ان کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ پھر ہمارے پاس موجود سب سے بڑے اونٹ پر کجاوے رکھا اور اسے اس کے نیچے سے گزار دیا اور ہم نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر زیادہ راہ کے طور پر ساتھ لے لیے۔ جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جانور کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ رزق تھا جسے اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے؟ پس وہ ہمیں بھی تو کھلاؤ۔ چنانچہ ہم نے اس کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ مسلم۔ جراب چمڑے کا مشہور تھیلا یا برتن، اسے جیم پر زیر اور زبر جراب جراب زبر کے ساتھ دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے، تاہم زیر زیادہ فصیح ہے۔ نمسحہ میم پر زبر نمسحہ نون پر زبر کے ساتھ۔ الخبط مشہور درخت کے پتے جسے اونٹ کھاتے ہیں۔ الکثیب ریت کا ٹیلا۔ الوقب واو پر زبر اور کاف ساکن اور اس کے بعد با آنکھ کا گڑا۔ قلال مٹکے۔ الفدر فا پر زیر دال پر زبر ٹکڑے۔ رحل البعیر ہا پر زبر بغیر شد کے اونٹ پر کجاوا رکھا۔ الوشائق شین اور قاف کے ساتھ وہ گوشت جسے خشک کرنے کے لیے کاٹا جائے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے۔ واللہ اعلم۔ فوائد۔ اس میں بھی ایک تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس تنگ دستی کا ذکر ہے جس سے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین اسلام کے ابتدائی دور میں گزرے اور اسے انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ دوسرے، اللہ کی طرف سے برکت کے ظہور کی وضاحت کی۔ شب و روز کی 24 گھنٹے صرف ایک کھجور اور پانی پی کر گزار لیتے۔ تیسرے، حالات کے مطابق اجتہاد کی گنجائش کا بیان کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تأمل کا اظہار کیا اور پھر بعد میں اپنے اجتہاد سے اس کے برعکس رائے قائم کی اور اسے بطور خوراک استعمال کیا۔ چوتھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کرام کی ولایت کہ اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں سمندر کی اتنی بڑی مچھلی عطا کر دی جس سے 300 افراد کا قافلہ 1 مہینے تک کھاتا رہا۔ پنجم، اس سے معلوم ہوا کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے، جیسے دوسری روایت میں صراحت موجود ہے کہ سمندر کا پانی اور اس کا مردار دونوں حلال ہے۔ ششم، کہتے ہیں کہ یہ مچھلی 50 گز لمبی ہوتی ہے۔ ویل مچھلی بھی اسی طرح بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ سچ ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث نمبر 519۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے آستین پہنچے تک تھے۔ ابو داؤد ترمذی۔ امام ترمذی نے یہ حدیث حسن ہے۔ الرسغ اور الرسغ دونوں طرح اس کا استعمال ہے۔ بازو اور ہتھیلی کے درمیان کے جوڑ کو کہتے ہیں یعنی پہنچا۔ فوائد۔ ضرورت سے زیادہ لمبا کپڑا عام طور پر تکبر کی علامت ہے، علاوہ ازیں وہ فوری حرکت میں بھی مانع ہوتا ہے، جبکہ ضرورت سے چھوٹا کپڑا سردی گرمی کی شدت میں تکلف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے میانہ روی ہی بہترین طریقہ ہے اور یہی طریقہ نبوی ہے۔ حدیث نمبر 520۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خندق والے دن خندق کھود رہے تھے کہ ایک نہایت سخت چٹان سامنے آ گئی جسے توڑنے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا
صحابہ رضی اللہ عنہ ناکام رہے، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ سخت چٹان خندق میں آ گئی ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ سب نے ارشاد فرمایا، اچھا میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ پھر آپ سب کھڑے ہوئے اور بھوک کی شدت سے آپ سب کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور 3 دن ہمارے ایسے گزرے تھے کہ کوئی چیز ہم نے چکھی تک نہیں تھی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور چٹان پر ماری، جس سے وہ ریت کا ٹیلا ہو گئی، یعنی ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے گھر جانے کی اجازت دے۔ چنانچہ میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے، کیا تیرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ چنانچہ میں نے وہ بچہ ذبح کیا اور جو پیسے یہاں تک کہ گوشت پکنے کے لیے ہنڈیا میں ڈال دیا۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آٹا تیار تھا اور ہنڈیا چولہے پر چڑھی ہوئی پکنے کے قریب تھی۔ میں نے کہا، میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور 1 یا 2 آدمی ساتھ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے آپ سب کو تفصیل بتلائی تو فرمایا، وہ بہت ہے اور عمدہ ہے۔ تم اپنی بیوی سے کہہ دو کہ میرے آنے تک ہنڈیا چولہے سے اتارے اور نہ تنور سے روٹیاں نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کر کے فرمایا، اٹھو چلو۔ پس تمام مہاجرین اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جلدی جلدی گھر آیا اور بیوی سے کہا، تیرا بھلا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سب کے ساتھ تمام مہاجرین و انصار سب آ گئے۔ بیوی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کھانے کی مقدار کی بابت پوچھا تھا؟ میں نے کہا، ہاں۔ دارمی کی روایت میں ہے، اس کے بعد ہے۔ پس بیوی نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے، تم نے تو ان کو جو کچھ ہمارے پاس سے بتلا دیا تھا۔ بیوی کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میرے دل کا بوجھ دور ہو گیا، اور میں نے بیوی سے کہا، تو نے سچ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اندر آ جاؤ اور تنگی نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے کرنے اور ان پر گوشت رکھنا شروع کر دیا، اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی نکال لیتے تو انہیں ڈھک دیتے اور انہیں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کر دیتے اور پھر نکالتے اور اس طرح کو دیتے۔ بس اس طرح آپ سب روٹیاں توڑتے اور گوشت نکالتے رہے اور سب کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور اس میں سے کچھ کھانا پھر بھی بچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی بیوی سے فرمایا، تو بھی کھا لے اور دوسروں کو ہدیہ بھی بھیج، کیونکہ لوگ بھوکے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا دیکھا۔ پس میں اپنی بیوی کی طرف لوٹا اور اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں۔ پس اس نے ایک تھیلا نکال کر مجھے دکھایا جس میں 1 سا جو تھے اور بکری کا ایک پالتو بچہ بھی ہمارے پاس تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے اور میرے گوشت بنانے سے فارغ ہونے تک وہ بھی جو پیس کر فارغ ہو گئی۔ میں نے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہنڈیا میں ڈالا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جانے لگا تو بیوی نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے چپکے بات کی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے اپنا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 سا 2.5 کلو جو پیسے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند آدمی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، اے خندق کھودنے والو، جابر رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا ہے، پس تم سب آؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی ہنڈیاں چولہے سے نہ اتارنا اور نہ اپنے آٹے کی روٹی پکانا یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ پس میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے ساتھ آگے چلنے لگے، حتیٰ کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے سب کے آنے کی خبر دی۔ اس نے مجھے کوسنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو وہی کیا جو تجھ سے کہا تھا۔
बहरहाल रसूल वसल्लम तशरीफ़ ले आए, बीवी ने आटा निकाल कर आप सब की खिदमत में पेश किया। आप सब ने इसमें अपना लुआब दहन डाला यानी थूका और बरकत की दुआ फरमाई। फिर हमारी हंडिया की तरफ आए, इसमें भी आप सब ने थूका और बरकत की दुआ फरमाई। फिर फरमाया, कोई रोटी पकाने वाली बुला ले, बस वो तेरे साथ रोटी पकाए और अपनी हंडिया में से प्यालों में सालन डालती जा, मगर उसे चूल्हे से न उतारना। और ये सारे शरीक तआम अफराद 1000 थे। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि सब ने खाना खाया, यहाँ तक कि खाना बाकी छोड़ गए और चले गए, और हमारी हंडिया यकीनन जोश मार रही थी जैसे वो पहले उबल रही थी, और हमारे आटे से भी पहले की तरह रोटियां पक रही थी। कुदिया का पर पेश दाल साकिन, इसके बाद या ज़मीन का ऐसा सख्त टुकड़ा जिसमें कुल्हाड़ी भी काम न करे। कसीब के असल माना तो तूदा रेत है, लेकिन यहाँ मुराद है कि वो चट्टान रेत की तरह नरम हो गई, और यही माना हिल के है। अल-अहताफी वो पत्थर जिन पर हांडी रखी जाती है, यानी चूल्हे के तीन पत्थर। तदागतु भीड़ भीड़ करो, मुजाअतुहु मजाअतुहु भूख जीम पर ज़बर है। अल खम्स खा और मीम पर ज़बर, अल खम्स खमस भूख। इनकिफात मैं भरा, मैं फिरा और लौटा। अल बहीमा बा पर पेश बुहैमा, बहीमा की तस्गीर, ये इनाक बकरी के छोटे बच्चे को कहते हैं, और इनाक की ऐन पर ज़बर है। दाजिन वो जानवर जो घर से मानूस हो, यानी पालतू जानवर। सऊर इस खाने को कहते हैं जिसके लिए लोगों को दावत दी जाए, और ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हई हला के माना आओ, बक व बक अपनी खावन से झगड़ी और उससे बुरा भला कहा, इसलिए कि उसे ये यकीन था कि इसके पास जितना सामान खुराक है वो इन सब मेहमानों को काफ़ी नहीं होगा। बस वो शर्मिंदा हुई, और इस पर वो ज़ाहिर मोजिज़ा और वाज़ेह निशानी मख्फी थी जिसके साथ अल्लाह ने अपने पैगंबर को नवाजा। बेशक और बज़र तीनों लुगाते हैं, माना एक ही है। थूका अमद मीम पर ज़बर, इरादा किया। इक़दाही चमचे से निकाल कर दिए। मिक़दाहू चमचे और डोई के को कहते हैं। तगत यानी उबले की आवाज़ थी। वल्लाहु आलम। फ़वाइद। पॉइंट फर्स्ट है, इसमें भी नबी समेत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तंग दस्ती और फ़क्र व फाका वाली ज़िंदगी और मोजिज़ा तकसीर तआम के अलावा नबी सल्लल्लाहु की तवाज़ु का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मिलकर सख्त मेहनत व मशक्क़त वाले काम भी करते थे। काश हमारे कायदीन और बड़े लोग भी इस उसवा हसना को अपनाए। पॉइंट सेकंड, हदिया देना मुस्तहब है, ख़ास तौर पर हाजत और भूख के मौके पर।